اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ آپ ہندوستان کے علاقے کرنال میں پیدا ہوئے اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری لی۔ 1922 میں انگلینڈ بار میں شمولیت اختیار کی۔ 1923 میں ہندوستان واپس آئے اور مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ 1936 میں آپ مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل بنے۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے دستے راز تھے۔ قائد ملت، شہید ملت نواب زادہ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، جنہوں نے ایک طویل عرصہ مسلم لیگ سے وابستگی اور تحریک پاکستان کی رہنمائی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے دستے راست کی حیثیت سے کام کیا، اور 1947 میں دنیا کے نقشے پر نمودار ہونے والی مملکت خداداد پاکستان کو ابتدائی مشکلات اور درپیش چیلنجوں کا بحسن و خوبی مقابلہ کیا اور اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران بہترین فیصلے کیے۔ انہوں نے پاکستان کو انتظامی، جمہوری اور دستوری سطح پر ایک مضبوط مملکت کی حیثیت سے استوار کیا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو مدبرانہ اور دانش مندانہ بنیادوں پر آگے بڑھایا۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے دیرینہ ساتھی اور دستے راست ہونے کی حیثیت سے قائد اعظم کے افکار و خیالات سے بخوبی آشنا تھے۔ انہوں نے پاکستان کو انہی افکار و خیالات کے مطابق استحکام بخشا۔ قیام پاکستان کے 13 ماہ بعد بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ رحلت فرما گئے۔ ان حالات میں قائد ملت نواب زادہ لیاقت علی خان نے ملک کو درپیش چیلنجوں اور مشکلات کا مقابلہ کیا۔ پاکستان کی اسلامی اساس کے باعث کمیونسٹ سپر پاور روس کی بنسبت امریکہ سے تعلقات کو بہتر بنانا قرین حکمت تھا۔ اس لیے لیاقت علی خان نے امریکہ کا دورہ کیا اور پاکستان امریکہ تعلقات کی بنیاد رکھی۔ اس زمانے میں پاکستان معاشی مشکلات سے دوچار تھا، لیکن وزیر اعظم لیاقت علی خان ایک معاشی ماہر بھی تھے، چنانچہ انہوں نے خود انحصاری کی پالیسی اختیار کی اور پاکستانی روپیہ کی قدر میں کمی نہ آنے دی۔ بھارت چاہتا تھا کہ ہم اپنے روپے کی قیمت کم کر دیں، لیکن لیاقت علی خان نے اس پر مضبوط موقف اختیار کیا اور روپے کی قیمت کو مستحکم رکھا۔ دشمن ہمسایہ ملک بھارت کی عیاری، مکاری اور دھمکیوں کے جواب میں لیاقت علی خان نے اپنا آئینی موقع لہرایا، جو آج بھی پاکستانی قوم کے اتحاد اور عزم صمیم کا مظہر ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم قائد ملت نواب زادہ لیاقت علی خان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ فرینڈز، لیاقت علی خان کرنال کے ایک نامور نواب جاٹ خاندان میں پیدا ہوئے۔ نواب زادہ لیاقت علی خان نواب رستم علی خان کے دوسرے بیٹے تھے۔ آپ 2 اکتوبر 1896 کو پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ محمودہ بیگم نے گھر پر آپ کے لیے قرآن اور احادیث کی تعلیم کا انتظام کروایا۔ 1918 میں آپ نے MAO کالج علی گڑھ سے گریجویشن کیا۔ 1918 میں ہی آپ نے جہانگیر بیگم سے شادی کی۔ شادی کے بعد آپ برطانیہ چلے گئے، جہاں سے آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ 1923 میں برطانیہ سے واپس آنے کے بعد آپ نے اپنے ملک کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کروانے کے لیے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ 1924 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زیر قیادت مسلم لیگ کا اجلاس لاہور میں ہوا۔ اس اجلاس کا مقصد مسلم لیگ کو دوبارہ منظم کرنا تھا۔ اس اجلاس میں لیاقت علی خان نے بھی شرکت کی۔ 1926 میں آپ اتر پردیش سے قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 1940 میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہونے تک آپ UP اسمبلی کے رکن رہے۔ 1932 میں آپ نے دوسری شادی کی۔ آپ کی دوسری بیگم رانا لیاقت علی ایک ماہر تعلیم اور معیشت دان تھیں۔ آپ لیاقت علی خان کے سیاسی زندگی کی ایک بہترین معاون ثابت ہوئیں۔ نواب زادہ لیاقت علی خان کے آبا و اجداد ایران سے بر صغیر میں آئے تھے اور ان کا شجرہ نسب معروف ایرانی بادشاہ نوشیروان عادل سے ملتا ہے۔ وہ ایک متمول خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ابتدا میں دینی تعلیم اپنے خاندان ہی میں مکمل کی اور MAO کالج علی گڑھ سے گریجویشن کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔
واپسی پر بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی واحد اور سب سے بڑی نمائندہ جماعت مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور آہستہ آہستہ اس کے نمایاں قائدین اور قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہونے لگے۔ اس دوران شاعر مشرق علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا اور بر صغیر کے مسلمان حصول آزادی کے لیے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان نے اپنی زندگی اور سیاسی کیریئر کا بیشتر حصہ مسلم لیگ کی تنظیم اور دیگر مسلمان رہنماؤں کو مسلم اتحاد اور مسلمانوں کی فلاح بہبود کے معاملات کے سلسلے میں جد و جہد پر راغب کیا۔ اس دوران بیگم رانا لیاقت علی خان گھریلو امور اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے معاملے میں ہر قدم پر اپنے شوہر نوابزادہ لیاقت علی خان کی معاونت کرتی رہیں۔ نوابزادہ لیاقت علی خان نے اپنی خاندانی دولت اور وسائل کو تحریک پاکستان کی کامیابی کے لیے وقف کر رکھا تھا اور اپنی ذاتی حیثیت میں سادہ زندگی کو ترجیح دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو نماز جنازہ کے لیے میت کو غسل دینے سے قبل دیکھا گیا کہ ان کی بنیان کو پیمند لگے ہوئے تھے۔ شہادت کے وقت ان کے بینک اکاؤنٹ میں صرف 64 روپے کی رقم تھی۔ قیام پاکستان سے قبل 1946 میں متحدہ ہندوستان کی کابینہ میں مسلم لیگ کے نامزد 5 وزراء کو نمائندگی دی گئی۔ کانگریسی رہنماؤں کا خیال تھا کہ مسلمان حساب کتاب اور معیشت کے معاملات سے نابلد ہیں، اس لیے انہیں قیام پاکستان کے مطالبے سے ہٹانے کے لیے وزارت خزانہ دی جائے تاکہ جب وزیر خزانہ ایک قابل قبول بجٹ نہ دے سکے تو ان کی ناکامی قیام پاکستان کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ لیکن وزیر خزانہ لیاقت علی خان نے ایک ایسا بجٹ دیا جس میں ہندو سرمایہ داروں اور صنعت کاروں پر تو ٹیکس عائد کیے گئے لیکن عام افراد کے لیے خاصی مراعات اور سہولتیں دی گئیں، جس کی وجہ سے اس بجٹ کو غریب آدمی کا بجٹ یعنی کہ پور مینز بجٹ کہا گیا، اور یہ قیام پاکستان سے قبل نوابزادہ لیاقت علی خان کا ایک غیر معمولی کارنامہ تھا جس پر بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ سنہری لفظوں میں لکھا جائے گا۔ قیام پاکستان کے بعد نئی قانون ساز اسمبلی کا پہلا ہدف آئین پاکستان کی تیاری تھا، جو مختلف مراحل سے گزرتا ہوا 1956 میں چودھری محمد علی سابق وزیر اعظم پاکستان نے پیش کیا۔ نوابزادہ لیاقت علی خان کی کوششوں سے 1949 میں قرارداد مقاصد منظور کی گئی جو 1956 کے دستور کی بنیاد تھی۔ اس قرارداد میں دستور پاکستان کے مقاصد کا تعین کر دیا گیا تھا اور ملک کی حاکمیت کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کر کے دستور کے اسلامی جمہوری ہونے کا اشارہ دیا گیا تھا۔ پاکستان کا قیام اس اصول کے تحت ہوا تھا کہ مسلم اکثریت کے علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے، لیکن ہندو کی عیاری اور انگریزوں کی سازش سے مسلم اکثریت کے بہت سے علاقے پاکستان میں شامل نہیں کیے گئے۔ جموں کشمیر جو پاکستان کی شہ رگ تھا بھارتی میں شامل رہا اور اس کا کچھ حصہ مجاہدین نے آزاد کروا کر آزاد کشمیر کی بنیاد رکھی۔ نوابزادہ لیاقت علی خان آزادی کشمیر کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے اور مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کے تحت حل کرنے کے لیے عالمی ضمیر کو بیدار کرتے رہے، لیکن بھارت کی وعدہ خلافی اور ہر دھرمی کے باعث یہ مسئلہ اب تک حل نہیں ہو سکا۔ نہتے کشمیری مجاہدین ہمیشہ آزادی اور پاکستان سے الحاق کے لیے کوشاں رہے اور ان کی چوتھی نسل اب اس کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے۔ قیام پاکستان کے وقت لاکھوں مہاجرین نے بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان میں اپنی رہائش، کاروبار اور زندگی کے دیگر معمولات شروع کرنا تھے۔ مہاجرین کی آباد کاری ایک اہم مسئلہ تھا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے شروع سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے گراں قدر کوششیں کیں اور مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد کو پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نے ہمیشہ گھریلو معاملات اور اولاد کی اسلامی خطوط پر تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دی۔ انہوں نے پاکستانی خواتین کی بہبود کے لیے اپوا کے نام سے ایک تنظیم قائم کی جس نے ملک بھر میں فلاحی اور تعلیمی ادارے قائم کیے۔ بیگم رانا لیاقت علی خان سندھ کی گورنر بھی رہیں۔ قائد ملت کی سادہ اور قناعت پسند زندگی میں انہیں ہر قدم پر اپنے اہل خانہ کا تعاون حاصل رہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد ملک کے حالات بہت زیادہ تیزی سے بگڑنے لگے، اور اگر کوئی ان بگڑتے ہوئے حالات کو اس وقت قابو کر سکتا تھا تو وہ صرف اور صرف نوابزادہ لیاقت علی خان تھے۔ اس دور میں آئین پاکستان اپنی تکمیل کے مراحل میں تھا تو دوسری طرف روس اور امریکہ کی سرد جنگ تھی۔ مسئلہ تھا کہ کس عالمی طاقت کا اتحادی بنا جائے، اور فیصلہ ہوا امریکہ کا۔ اس کے بعد لیاقت علی خان نے امریکہ کا دورہ کیا
اور ان کا بہت پرتپاک استقبال ہوا۔ لیاقت علی خان کی زندگی کے آخری سال 1951 میں میجر جنرل اکبر خان نے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، جو کہ ناکام رہی اور تمام لوگ گرفتار ہوئے۔ 16 اکتوبر 1951 کے دن لیاقت علی خان راولپنڈی میں مسلم لیگ کے جلسے سے خطاب کرنے کے لیے اسٹیج پر آئے۔ جلسے میں موجود اکبر نامی شخص نے آپ پر گولی چلا دی۔ گولی سینے میں لگی اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کو قتل کر دیا گیا۔ لیاقت علی خان کے آخری الفاظ تھے، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس شخص اکبر کو گرفتار کرنے کے بجائے پولیس نے گراؤنڈ میں ہی موقع پر اس کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ آگے چل کر جب ہائی کورٹ نے اس کیس کی فائل پیش کرنے کا حکم دیا تو عدالت کو بتایا گیا کہ اس کیس کی فائل گم ہو چکی ہے۔ اس کیس کی تفتیش تو کبھی بھی مکمل نہ ہوئی، لیکن اخبارات میں ایسا چھپتا رہا کہ اس قتل کے پیچھے امریکہ اور افغانستان کا ہاتھ ہے۔ 16 اکتوبر 1951 کو قائد ملت لیاقت علی خان کی راولپنڈی میں شہادت کا معمہ اب تک حل نہیں ہو سکا۔ سالہ سال ملک میں تحقیقات جاری ہیں، لیکن بیرونی طاقتوں کے ملوث ہونے اور سازش کی پلاننگ کے باعث اصل محرکات اور ملوث ملزموں تک رسائی حاصل نہیں ہو سکی۔ قائد ملت لیاقت علی خان کے علاوہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 1967 میں پراسرار موت، 1988 میں جنرل محمد ضیاء الحق کی شہادت اور پرویز مشرف دور میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت میں ملوث افراد اور ملزموں کو اب تک کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جا سکا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ لیاقت علی خان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، آمین۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جیئیں اور جینے دیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لی پاکستان، لانگ لی پاک آرمی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔